پہلا پارہ، یہاں سے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تذکرہ تھا اوپر کی آیتوں میں کہ جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ وہ رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کے دل میں خشوع ہے اور یہ نمازوں کے پڑھنے میں ان کو نماز گرا محسوس نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ اوپر کے رکوع بھی خطاب بنی اسرائیل کو تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ مہربانی کا رویہ مسلسل کیسا رہا اور یہ لوگ اس کا غلط استعمال کیسا کرتے رہے، ہٹ دھرمی، ضد، عناد، مخالفت، جرأت، یہ سب چیزیں آپ محسوس کریں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اس سے مراد اولاد یعقوب ہیں، اور جس وقت یہ مخاطب ہوئے ہیں وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے وہ متوجہ ہیں۔ پھر ان کے والد یعقوب پر جو کئی پشت اوپر ہیں، ان پر جو نعمتیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عام طور سے ماں باپ پر جو نعمتیں ہوتی ہیں اس پر فخر کرنے کے واسطے بیٹے آگے بڑھتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ان کو پہنچتا ہے۔ اس لیے ماں باپ پر جو نعمتیں تھیں ان کو یاد دلا کر بیٹوں کو خطاب کیا گیا کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرا احسان، میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، جو تم پر میں نے انعام کیے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی اب اسی رکوع میں۔ یہ اجمال ہے کہ میں نے تم پر بہت سی نعمتیں کی ہیں، یعنی تمہارے آبا و اجداد پہ کی ہیں، تم جن پر فخر کیا کرتے ہو اور اس کے ثمرات، اس کے اثرات اپنے اندر پاتے ہو، تم اس نعمت کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی ہے، علی العالمین، سارے جہان کے لوگوں پر۔ اس لفظ کو لے کر آج بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم سارے جہان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ ٹکڑا جو ہے فضلتکم علی العالمین، تم کو جو میں نے فضیلت دی ہے سارے جہان کے لوگوں پر، علی العالمین۔ اس ٹکڑے کو لے کر یہودی آج بھی اس دعوے پر قائم ہیں کہ ہم سارے جہان پر فضیلت دیے گئے، ہم کو فوقیت حاصل ہے، اس برتری کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور مسلمانوں میں ایک فرقہ اہل قرآن کا ہے، وہ بھی اسی آیت کی بنیاد پر ان سے متاثر ہو اور وہ بھی ان کی فوقیت کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ جمہور مفسرین اور تمام ائمہ تفسیر اس بات پر متفق ہیں کہ علی العالمین میں جو الف لام ہے یہ عہدی ہے، اس سے مراد اس زمانے کے سارے عالم کے لوگ مراد ہیں۔ حضرت موسیٰ جو مخاطب ہیں اس زمانے کے سارے جہان کے لوگوں پر، چونکہ مذہب حق یہی تھا اس لیے ان کو سب پر فوقیت دی گئی تھی۔ علی العالمین سے مراد اس وقت کے سارے جہان کے لوگ، کیونکہ بقیہ لوگ مشرکین تھے۔ یہ ایک رائے ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ فضیلت تم کو سارے جہان پر تھی لیکن خاص چیزوں میں تھی، ہر چیز میں نہیں تھی، یعنی من کل الوجوہ، ہر چیز میں تم پر فوقیت نہیں تھی، تم کو بعض چیزوں میں فوقیت تھی، اور بعض چیزیں کیا ہیں اسی رکوع میں آپ کو ملیں گی۔ یعنی من اور سلوے کا نزول،
تم کو اس معاملے میں فوقیت ہے، سارے جہان پر کسی کو نہیں ملا، تم کو ملا۔ اور جو مقام تیہ کا واقعہ آگے آ رہا ہے اسی رکوع میں، اس میں جتنی نعمتوں کا ذکر ہے اس میں تمہاری فوقیت ہے سارے جہان پر، یہ کسی کو حاصل نہیں۔ تو جزئی فضیلت کہتے ہیں اس کو، جزئی فضیلت، یا تو زمانے کے لحاظ سے جزئی ہے یا نعمتوں کے لحاظ سے جزئی ہے۔ سارے جہان پر فوقیت سے مراد یہ ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، تم ڈرو ایسے دن سے۔ یومن موصوف ہے، یعنی دن کی ایک صفت آگے آ رہی ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ کسی انسان کے بچنے، بچانے، سفارش کرنے، معاوضہ دینے، چھڑا کر لانے، انتقام لینے، جتنے بھی چیزوں میں انسان تعاون کر سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اس دن یہ سب چیزیں وہ نہیں کر سکے گا۔ ایسا دن ہوگا، ایسے دن سے ڈرو۔ پہلا جملہ ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کام میں نہیں آئے گا کسی نفس کے کچھ بھی۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی طرح کام میں آتا ہے، وہاں کوئی کسی کے کام میں آئے گا نہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ان کی نیکیاں کچھ کم ہیں، تھوڑا سا مجھ سے لے لو، کچھ نمازیں ان کی کم ہیں، تھوڑا میری نمازیں لے لو، ان کے کچھ روزے کم ہیں، کچھ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی ہے، کچھ مجھ سے لے لو۔ یعنی نیک اعمال کو دینے والا، ایمان کو منتقل کرنے والا، کسی کا کوئی بوجھ اٹھانے والا، کسی شکل میں کسی کے کام میں کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ پہلا ٹکڑا ہے، لا تجزی، نہیں کام میں آئے گا، نفسن، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کے بارے میں، شیئن، کچھ بھی۔ شیئن کے معنی کچھ کے آتے ہیں اور خاص طور سے تنوین آتی ہے اس کی، تنوین کا مطلب دو زبر، تو وہ بھی تنکیر کے واسطے آئی، کسی طرح بھی کسی کام میں۔ دوسرا جز ہے ولا يقبل منها شفاعت، اور قبول نہیں کی جائے گی ان سے کوئی سفارش۔ شفاعت کے معنی اردو میں سفارش، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ شرط یہ ہے جبکہ وہ مومن نہ ہو۔ اگر مومن ہوگا تو سفارش قبول کی جائے گی۔ دوسری آیتیں اس کے عموم کو مقید کرتی ہیں۔ اگر مومن ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، اجازت ہے، تو سفارش اس کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ تو وہاں تو کئی شرطیں ہیں، ایک تو بندے میں ایمان ہو، دوسرے اللہ کی رضا ہو، تیسرے اللہ کی اجازت ہو، چوتھے کوئی سفارش کرنے والا تیار ہو۔ ان تمام چیزوں کو دوسری آیتوں میں مقید کیا گیا ہے۔ تو سفارش ہوگی، لیکن اگر وہ شخص اپنے ایمان کے بغیر پہنچا ہے تو سفارش بھی کسی طرح نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ عدل کے معنی برابر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں زر ضمانت، یہ لے لو، یہ چھوڑ دو۔ عدل کے معنی برابری، مساوات، یعنی اس کو چھڑانے کے لیے اس کے برابر رقم دے کر کے اس کو چھڑا لیا جائے، یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی کوئی جماعت آ کے پہنچے کہ ٹھیک ہے، نہ سفارش چلتی ہے، نہ کوئی معاوضہ چلتا ہے، اور نہ کسی کے کوئی کام میں آتا ہے، لہٰذا ہم طاقت کے زور پہ ان کو چھڑا لیں گے، ہمارے پاس جمعیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو جتنی شکلیں انسان کو دنیا میں کام آتی تھیں، وہ سب شکلوں کو اللہ نے یہاں پر نفی کر دیا۔ لہٰذا ایسے دن سے بچو۔ بچنا کیسے ہے، کیا شکلیں ہیں بچنے کی، اس کا ذکر آ چکا ہے کہ اللہ کی رضا
اور جس کتاب کو اللہ نے بھیجا ہے اس کے مطابق عمل، اور جو کر کے دکھایا ہے اس زمانے کے نبی نے ان کو اپنے عمل میں لانا، یہ چیز ہے بچنے کے لیے۔ اب یہاں سے جو نعمتوں کا ذکر اوپر آیا تھا کہ تم کو میں نے نعمتیں دی ہیں، وہ اجمالاً ذکر تھا۔ اب یہاں سے ان نعمتوں کا ذکر تفصیلاً آ رہا ہے۔ کیسی کیسی نعمت؟ ایک نعمت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کوئی اچھی چیز دی جائے، اور ایک نعمت یہ ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے اسے ٹال دی جائے، کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے اس سے نجات دے دی جائے۔ تو دونوں شکلوں کی نعمتوں کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب تم کو ہم نے نجات دیا آل فرعون سے، فرعون کے آل سے۔ نجنی من فرعون وعملہ، سورہ تحریم میں وعمل ہی ہے، کارندے، فرعون سے، فرعون کے کارندوں سے، ان کے ورکرز، اور یہاں اس کے واسطے لفظ آل آیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آل صرف اولاد کے لیے ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ فرعون کو تو اولاد تھی ہی نہیں، اولاد جب اس کو نہیں تھی تو اس کے لیے لفظ آل استعمال کیا گیا ہے فالوورز کے معنی میں۔ آل فرعون مانے فرعون کے عقیدے پر جمنے والے، فرعون کے طرز پر جینے والے، یہ سب آل فرعون کہلاتے ہیں۔ جہاں جہاں آل کا لفظ آتا ہے وہاں خاندان کے علاوہ جتنے بھی ان کے ساتھ چلنے والے ہم عقیدہ ہم مذہب ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو آل فرعون سے ہم نے تم کو نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، چکھاتا تھا وہ تم کو برے عذاب۔ برے عذاب کی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ لوگ ذبح کر ڈالتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے۔ اس کی دو وجہ لکھا ہے شارحین نے۔ فرعون کو کسی نجومی نے خبر دے دیا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نرینہ ہوگا، تمہاری سلطنت اس کے ہاتھ پر چلی جائے گی۔ اس فکر میں اس نے نرینہ اولاد پر قتل کا فیصلہ کر دیا۔ مسلسل قتل ہوتے رہے، جتنے بچے پیدا ہوتے قتل ہو جاتے، لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے۔ عورتوں کو قتل نہیں کرتا دو وجہوں سے۔ ایک تو نجومی نے نرینہ کہا تھا، وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچی نہیں ہوگا، بچہ ہوگا، اس لیے بچی سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے بچیوں کو نہیں مارتا تھا، بچوں کو مارتا تھا۔ اور دوسرے بچیوں کو چھوڑ دیتا تاکہ گھر میں ماما گری کا کام ان سے لیا جائے اور ان سے خدمت گاری کا کام لیا جائے، اس میں ان کے حق میں ذلت۔ یہ دو وجہوں سے بچوں کو قتل کرتا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب تم کو ہم نے نجات دیا آل فرعون سے، یسومونکم، سامہ یسومو چکھانا، یسومونکم تم کو چکھاتا تھا، سوء العذاب، برے برے عذاب۔ عذاب تو عذاب ہی ہوتا ہے، اس میں بھی لفظ سوء استعمال کیا اللہ نے، برا عذاب۔ برا عذاب کا مطلب جس میں ذلت ہو، ہتک ہو، بے آبروئی ہو، تذلیل ہو، تحقیر ہو، توہین ہو۔ وہ کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ اس میں پوری قوم کی تحقیر ہے۔ لاکھوں بچے قتل ہو گئے، لیکن جس بچے کے لیے لاکھوں بچے قتل ہوئے تھے وہ بچہ قتل نہیں ہوا۔ اور لکھا ہے قصص النبیین میں اس آیت کے ذیل میں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو فرعون کے شرطی اتنا مستعد تھے کہ ان کے لیے چیونٹی کی ناک تھی اور کوے کی آنکھ تھی، شامۃ النمل وعین الغراب۔ کوے کی آنکھ بڑی مشہور ہے اور چیونٹی کی ناک بہت مشہور ہے، اس کا اندازہ آپ زندگی میں کر سکتے ہیں۔ تو چیونٹی کی طرح ان کی ناک تھی کہ بچہ کہاں پیدا ہوا،
اور کوے کی آنکھ تھی کہ بچہ کہاں پیدا ہوا، فوراً پہنچتے اور ذبح کر ڈالتے۔ اس پورے واقعے کو اللہ نے سورہ قصص پارہ 20 میں بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو پیغام مخفی طور پر بھیج دیا کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ اور ڈرو مت، جب تم کو اندیشہ ہو پولیس والوں کا تو فوراً اس بچے کو صندوق میں بند کر دو اور دریائے نیل میں ڈال دو۔ دریائے نیل میں ڈالنا، صندوق میں بند کرنا، لکھتے ہیں اسباب کے دائرے میں اگر صندوق پوری طرح بند ہوتا تو گھٹ کے مر جاتا، اور صندوق کہیں سے بھی اگر ذرہ برابر ہوا لینے والا ہوتا تو پانی داخل ہو جاتا اور وہ غرق ہو جاتا۔ لیکن پانی جس کی مخلوق ہے اور ہوا جس کی مخلوق ہے، اسی کے حکم سے یہ صندوق پانی پر تیرے گا۔ نہ اس میں ہواؤں نے کوشش کیا کہ پانی اس میں داخل ہو جائے، اور نہ ہواؤں نے بغاوت کر دی کہ سانس ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن کریم کا واضح کلام ہے۔ جب تک چاہا بچے کو پلایا اور اس کے بعد صندوق میں رکھا اور ڈال دیا۔ جس بچے کے لیے لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے، وہ بچہ اللہ نے شاہی دربار میں منتقل کر دیا۔ جہاں قتل کا فرمان جاری ہوا تھا اسی کے سامنے اللہ نے اس کو حاضر کر دیا۔ قصہ بہت طویل ہے، یہاں لاؤں گا تو رکو نہیں پورا ہوگا، لیکن اشارہ میں کر دیتا ہوں، پوری بحث انشاءاللہ سورہ قصص میں بہت تفصیل سے آئے گی۔ دریائے نیل فرعون کے مکان کے نیچے سے بہتا تھا، جس کا ذکر سورہ زخرف میں کیا ہے۔ تحتی، کیا تم دیکھتے رہے ہو کہ نہر میرے نیچے سے بہتی ہوئی جا رہی ہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین۔ اس رکوع میں بحث آئے گی کہ یہ میری فوقیت ہے کہ دریائے نیل میرے محل کے نیچے سے بہتا ہے۔ وہ صندوق حسب حکم الہی وہاں سے چلا اور دریائے نیل میں ہوتے ہوئے فرعون کے پاس آیا۔ اس کی خادمہ نے بقول بعض فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو اٹھایا اور کھولتے ہی پیشانی پر جو محبت اور معصومیت بچوں کی ہوتی ہے وہ دیکھ کر آسیہ کا دل بھر آیا، کیونکہ اولاد تھی نہیں، نہ آئندہ امید تھی۔ اس لیے اس نے فوراً کہا کہ یہ بچہ بڑا معصوم لگتا ہے، میں اس بچے کو اپنا بیٹا بناتی ہوں، یا کم سے کم مجھے نفع دے گا۔ مگر فرعون نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ نفع دے گا یا میں اس کو بیٹا بنا لوں، صرف آسیہ کے کہنے سے وہ رک گیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آسیہ ہی کو نفع پہنچا اس بیٹے کا، اس کو نفع نہیں پہنچا۔ امید جس کو ہوتی ہے جس سے اسی کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسا اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ آسیہ نے بیٹا بنانے کی اور نفع کی امید رکھی اور کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا تو ہم کو یہ بچہ نفع دے گا یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ نے ایسا ہی نفع اس کو دیا۔ فرعون تو پریشان تھا قتل کرنے کے لیے، اس نے کہا شاید یہ وہی بچہ ہو، شاید یہ وہی بچہ ہو۔ اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ وہی بچہ ہو، قتل کرنے کی فکر۔ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا امتحان لے لو، یہ وہی بچہ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس کا امتحان بھی لیا گیا۔ اس کے اندر کئی امتحان ہونے کے باوجود جس کو اللہ بچائے اسے کون کیا کر سکتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ نہیں تھا کہ بڑھاپے میں بھیجوں گا یا جوانی میں بھیجوں گا، بلکہ موسیٰ کی ماں سے یہ واقعہ تھا کہ میں اس بچے کو تیرے پاس دودھ پینے کو پھر بھیجوں گا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ بیٹا تمہارے پاس سے دودھ پینے کے زمانے میں آ رہا ہے، میں تم کو دودھ پلانے کے وقت ہی واپس کر دوں گا۔ دریائے نیل سے ہوتا ہوا، آسیہ سے ہوتا ہوا، فرعون سے ہوتا ہوا، پھر وہ بچہ خداوند قدوس کے حکم سے اسی کے پاس پہنچا، کیونکہ وہ بچہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا تھا۔ ساری دائیں فیل۔ موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا ذرا دیکھ تمہارا بھائی کدھر گیا ہوگا۔
دور سے دیکھنا, کسی کو تجھ پر شک نہ ہو کہ تو اس بچے کو فالو کر رہی ہے, محسوس نہیں ہونا. قصی کے معنی دور دور سے نگاہ رکھنا, تم پر کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے. جب سب تھک گئے محل والے کہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے, اس بچی نے کہا ایک عورت بڑی مشہور ہے, ہر بچہ قبول کرتا اس کا دودھ, کہو تو میں اطلاع کر دوں. سب نے کہا تمہارا احسان. حضرت موسیٰ کی ماں بلائی گئی, بچہ فوراً چمٹ گیا, دودھ پینا شروع کر دیا. خاتون نے کہا یہاں رہ کے پلانے میں مجھے تکلف ہوگا, میں اس کو وہیں پلاؤں گی, جو دینا دے دینا. اللہ نے اس گھر سے بادشاہ کے پاس سے روزینہ اور محنتانہ بھی مقرر کر دیا اور بچہ بھی واپس کر دیا. یہ انسان کے لیے. اکبر الہ آبادی نے اس پر طنز کیا تھا, یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی, کالج بنا کر ڈال دیا ہوتا بچوں کو, بچے خود مر جاتے. کیوں قتل کیا بیچارہ؟ تو اکبر نے کالج کے ماحول پر طنز کیا تھا کہ اگر فرعون کو کالج بنانا سوچ گیا ہوتا تو بچوں کو قتل کرنے کی نوبت نہیں آتی, خود ہی بے ایمان ہو جاتی, ان کو مارنے کی نوبت نہیں آتی. جس مقصد سے مار رہا تھا وہ خود ہی پورا ہو جاتا. خیر یہ اکبر کا اپنا ایک طنز تھا, یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے. اور جب تم کو ہم نے نجات دیا آل فرعون سے, یہ تو موسیٰ بھی تیار ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام بھیجا ہارون کے ساتھ, اور فرعون نے موسیٰ ہارون کا حکم تسلیم نہیں کیا, اور ان دونوں نے ایک واقعے کے بعد راتوں رات جب نکلنا چاہا تو فرعون نے تعاقب کیا. اس کا ذکر بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور جب تم کو ہم نے نجات دیا آل فرعون کے شر سے, چکھاتا تھا تم کو برے عذاب, ذبح کرتے تھے وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ, اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی. بلا مانے آزمائش. پھر بلاؤن کی صفت آگے آئی ہے عظیم, بڑی آزمائش. کس کی طرف سے ہے؟ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. لیکن عظیم کو اللہ نے آخر میں رکھا ہے اور بلاؤن عظیم کے بیچ میں من ربکم آ گیا ہے. اس لیے شارحین کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عظیم رب کی صفت ہو, تمہارے بڑے رب کی طرف سے آزمائش ہے, اور یہ مطلب کہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے. تو آزمائش کی صفت عظیم ہے تو بڑی آزمائش, اور اگر رب کی صفت ہے تو بڑے رب کی طرف سے آزمائش. اس آزمائش میں کس طرح سے وہ لوگ آگے بڑھ سکے. یہ زمانہ کتنے دنوں کا تھا. قبطی ان کو کہا جاتا ہے جو فرعون کے خاندان کے تھے, اور بنی اسرائیل موسیٰ کے خاندان کے. موسیٰ کے نسب میں جو لوگ تھے ان کو بنی اسرائیل, اور قبطی ان کو کہا جاتا جو خاندان فرعون سے تھے. قبطی لوگ ہمیشہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے, بہت ظلم کرتے. جیسے کسی زمانے میں کسی قوم کی حکومت ہو تو وہ محکوم قوم پر ظلم کرتا ہے, رعایا پہ ظلم کرتا ہے, اپنی امارت اور سیادت کا ایک چرچا کرتا ہے. بس ایسا یہاں بھی تھا. کتنی دفعہ ظلم کیا, کیسا کیسا ظلم ہوا, یہ پورے واقعے سورہ قصص ہی میں آ رہیں گے. اس کے بعد یہ ٹکڑا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے سمندر کو, پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو. البحر سے مراد دریائے نیل ہے. بحر اور دریا میں اردو میں بڑا فرق کیا ہے قرآن کریم میں. دریا اور بحر کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا. البحر دریائے نیل یہاں مراد ہے. دریائے نیل آج بھی موجود ہے. اس دریائے نیل پر کئی واقعات گزرے ہیں. اللہ نے اس کو جو ملک مصر کا ایک حصہ ہے,
ملک مصر اور عراق کے درمیان میں دریائے نیل ہے، اور ملک مصر میں فرعون کی حکومت تھی، وہاں سے لوگ نکل کے ملک شام جا رہے تھے، اور ملک شام جانے کے لیے دریا پھٹ چکا تھا، خداوند قدوس کے حکم سے دریا پھٹ گیا تھا، اور سب لوگ وہاں جا رہے تھے، سب وہاں کے سب منتقل ہو رہے تھے۔ یہ خیال تھا کہ ملک شام پر جو قوم عمالقہ قبضہ کر چکی ہے ان سے جہاد کریں گے اور اپنا ملک واپس کر لیں گے۔ یہ واقعہ بھی اسی رکو میں آ رہا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا موسیٰ کو راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ، لیکن صبح ہوتے ہوتے سامنے دریائے نیل آ گیا، اور پیچھے لشکر فرعون، اس کو معلوم ہو گیا کہ لوگ بھاگ جا رہے ہیں۔ تعاقب، پوری قوم نے چیخ کر کہا موسیٰ اب ہم پکڑے گئے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ آ چکا ہے۔ پیچھے آگے دریائے نیل ہے، ڈوب جائیں گے، اور پیچھے مڑیں گے تو لشکر فرعون کا ہے، کچھ لے جائیں گے۔ انا لمدرکون۔ حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ جیسے وہ لوگ دریا کے قریب پہنچے، اللہ نے موسیٰ کو حکم دے دیا۔ اس حکم کا تذکرہ یہاں بھی موجود ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی آئے گا۔ کیا کیا؟ لاٹھی مارا، دریا پھٹ گیا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ لاٹھی مارتے ہی دریا ایسا پھٹ گیا کہ اس کا پانی دیوار کی طرح کھڑا ہوگا جیسے کوئی پہاڑ ہو، کالطود العظیم۔ پانی سیال اور رقیق پہاڑ بن گیا لاٹھی مارنے سے۔ اس کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ کسی کی عقل میں جو چیز نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں سب کو عاجز کر دینے والا واقعہ۔ اگر سب سے وہ ہو سکتا ہے تو معجزہ نہیں ہوتا۔ خرق عادت یعنی عادت کے خلاف جو واقعہ ہو، در حقیقت وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت کہیں گے، اور کسی فاسق و فاجر اور کافر کے ہاتھ پہ ہو تو اس کو استدراج کہیں گے، یعنی ڈھیل کہیں گے۔ لیکن تینوں فعل اللہ ہی کا طرف، اللہ ہی کا عمل ہوتا ہے۔ دریا پہاڑ بن گیا، اور جیسے ہی دریا پہاڑ بن گیا، پورے بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ کی قیادت میں دریا میں گھس کے پار ہو گئے۔ پیچھے فرعون اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ راستہ تیار ہے تو بڑا خوش ہو کے بولتا ہے دیکھا میرا حکم دریاؤں پر بھی چلتا ہے، دریا بھی میرے حکم سے استقبال میں کھڑا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ جب چراغ بجھنے والا ہوتا ہے تو بھبکتا ہے، اور جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ تو یہ سیدھا کا سیدھا وہاں پہنچ گیا، اور جیسے لشکر پورا آگے پیچھے سب ملا کر دریا کی وسعتوں میں پہنچا تو جو دریا پہاڑ بن چکا تھا وہ پھر پانی بن گیا۔ جب پانی بن گیا تو یہ تاب نہیں لائے، ڈوبنے لگے۔ اس موقع پر یاد آیا کہ موسیٰ اگر حق پر نہ ہوتے تو یہ نوبت کیوں آتی۔ اب کہتے ہیں میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ اللہ نے کہا تم نے بہت دیر کر دی، آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ سورہ یونس پارہ 11 میں یہ ڈوبنے کا واقعہ آئے گا۔ بہت دیر کر دی تم نے، عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لیا ہوتا قوم یونس کی طرح تو موقع تھا، لیکن تم تو عذاب میں گرفتار ہو گئے، تب تک تمہیں ہوش نہیں آیا۔ آن اب لایا ایمان۔ اس طرح سے دریا پھٹنا نعمت ہوا بنی اسرائیل کے حق میں، اور عذاب بنا فرعون کے حق میں۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جو فرق کر دیا ہم نے، فرقنا مانے فرق کرنا، یعنی جیسے بال کے دو حصے کرتے مانگ بناتے، ایسے پانی کے دو ٹکڑے کر دیا ہم نے۔ یہ ہے فرقنا، پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تم کو ہم نے نجات دے دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ،
اور غرق کر دیا ہم نے فرعون والوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں واو حالیہ ہے اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے ڈوبتا ہوا اس کو. دشمن اگر ڈوبتا ہوا، دشمن ہلاک ہوتا ہوا نظر آئے تو تسلی بڑھ جاتی ہے، تسلی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ سے ظلم کرنے والا اور ہمیشہ سے پریشان کرنے والا اس طرح پانی میں غرق ہو رہا ہے اور مظلوم قوم مشاہدہ کر رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، تو اس کے لذت میں اور فرحت میں ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آیا. وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، یہ جملہ حضور کی ایک طویل دعا کا آخری حصہ ہے. سنانا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ معلوم ہو کہ دشمن کو ہنسنے کا موقع اگر مل جائے تو ذلت و حقارت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں پر حضور کی جو دعا ہے وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، اے اللہ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، دشمنوں کو میرے اوپر فوقیت مت دے. طویل دعا کا ٹکڑا ہی اے اللہ کی پناہ مانگا ہے. اللہم انی اعوذ بک من درک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے قوت خیالیہ کو متاثر کرتی ہیں. دشمن اگر ذلت میں ہے، حقارت میں ہے، تو ایک فریق کو اس سے فرحت پہنچتی ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سے اشارہ اسی کی طرف. یہ سب نعمت. ابھی یہاں پر واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، واقعہ تو بیان کسی اور موقع پر ہوگا. یہاں ان کو یاد دلانا ہے جن کے ماں باپ پر نعمتیں ہوئی تھیں، اس پر فخر کیا کرتے تھے، جو خود واقعے سے واقف تھے، انہیں اسی واقعے کو یاد دلانا مقصد ہے. اس لیے واقعہ بیان نہیں ہو رہا یہاں. تمہارے آبا و اجداد پر کیا کیا انعام ہوئے تھے، تم کیسا فخر کرتے ہو، یہ بھی یاد کرو، یہ بھی یاد کرو، یہ بھی یاد کرو. ان کو چونکہ معلوم ہے، صرف نام لیا تو سمجھ میں آ جاتا. اس لیے آگے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا. یہ 40 راتیں کیسی ہیں؟ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو چکا. بقول بعض یہ لوگ پورے دریائے نیل سے نکل کر واپس ملک مصر میں آ کر مقیم ہو گئے، اور دوسرا قول شارحین کا یہ ہے کہ واپس نہیں آئے، آگے بڑھ کر جو ان کا اصل وطن تھا ملک شام، وہاں جانے کا ان کو اللہ نے حکم دیا، مگر وہاں قوم عمالقہ مضبوط تھی، ہمت نہیں ہوئی، وہیں رہ گئے. پہلا قول راجح ہے. اب اس قوم کو سکون ہو گیا کہ فرعون تو مر گیا، اب تو کچھ کام نہیں. موسیٰ سے کہا کہ اگر کچھ قانون ہو، بندگی کا طریقہ ہو تو ہم اللہ کی بندگی کریں گے، ہمیں کوئی کتابچہ ملنا چاہیے، ہدایت نامہ. حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ کوہ طور پہ. 30 راتوں کا قیام کرنا، راتوں میں قیام اور دن میں روزہ. رات بھر اللہ کے سامنے بندگی اور دن میں روزہ، تاکہ خلوِ معدہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اس حالت میں اللہ سے ملاقات ہو. لیکن جب 30 راتیں گزر گئیں تو حضرت موسیٰ نے افطار کر لیا. اللہ نے کہا وہ افطار کھانے کے بعد وہ بو ختم ہو جاتی ہے. 10 دن کا اللہ نے اضافہ کر دیا. سورہ اعراف میں الفاظ موجود ہیں کہ جیسے 30 راتیں ہوئیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتیں پوری. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 کو بڑھا کر ہم نے پورا کتنا کر دیا؟ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں ہو گئی. جب 40 راتیں ہو گئیں تو اللہ نے تورات کو دے دیا. تورات کو دینے کے بعد کیا واقعہ پیش آیا وہ سورہ اعراف میں گزرے گا. یہاں اس کا اشارہ یہ ہے کہ 40 راتوں کے واسطے ہم نے یہاں پر موسیٰ کو بلایا. اس 40 دن میں قوم نے کہا موسیٰ راستہ بھول گئے، بڑی طویل مدت ہو گئی، اب نہیں آتے، ہم ایک نیا معبود جب تک بنائیں گے
ایک سامری تھا، سامری نے اس قوم کے زیور کو جو فرعونیوں سے لیا گیا تھا عاریتن پہننے کے لیے، وہ تو پوری قوم غرق ہو گئی، اب مانگنے والا کوئی نہیں ہے، تو سامری نے وہ پورے زیورات مانگ لیے، ادھر دو، بت بنائیں گے چاندی یا سونا، سب کو پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑے کو حیات بخشنے کے لیے جبریل امین جب آیا کرتے تھے تو گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی وہاں سے گھاس نکلتی تھی، قوت نمو دیکھا اس میں، کہا اس میں تاثیر ہے کچھ، اس مٹی کو لے لیا اور وہی مٹھی بھر مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈال دیا، حیات کے آثار پیدا ہو گئے، اور بچڑا آواز کرنے لگا، جسدن لہو خوار، ایسا بچڑا کہ اس میں سے آواز نکلنا شروع ہو گئی، اور بولتا ہے موسیٰ بھول گئے یہ تمہارا معبود ہے، معبود یہاں ہے، موسیٰ کہیں اور چلے گئے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، سورہ طٰہٰ میں الفاظ آئیں گے، یہ موسیٰ کا بھی رب ہے تمہارا بھی ہے، موسیٰ بھول گئے کہیں اور چلے گئے۔ یہ قصہ پیش آیا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، ثم پھر، یہ ثم جو آیا ہے وقفے کو، تراخی کو، غیب کو بیان کرتا ہے، اتنا طویل نہیں، صرف 40 دن، تم نے پھر کیا کیا، اتخذتم العجل، بچڑے کو بنا لیا، من بعدہ، اس موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم اس موقع میں ظالم تھے، تم نے ظلم کیا اپنے اوپر کہ اللہ کے مقابل میں بچڑے کو خدا بنا لیا، تم ظالم تھے اور موسیٰ کا انتظار نہیں کیا، یہ تم پر اللہ کی طرف سے اگر عذاب آتا تو تم اس قابل تھے، لیکن ثم عفونا عنکم، پھر بھی تم کو ہم نے معاف کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم تھا یہ کہ موسیٰ پیغمبر ہیں، تورات لے کے وہاں سے آتے ہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ نے وہیں سے خبر دے دیا کہ تم تو تورات لے کے جا رہے ہو، تمہاری قوم بچڑے میں لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ کو تو غصہ آیا تھا، لیکن اتنا غصہ نہیں آیا خبر سے جتنا غصہ آیا مشاہدے سے۔ جب دیکھا ہے کہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے تو تختیاں ڈال دیا، ہاتھوں کی تختیاں تورات کی رکھنے کے بجائے ڈال دینے کا لفظ ہے۔ غصہ اتنا آیا کہ تختیوں کو ڈال دیا، اور ہارون کے سر کے بال ایک مٹھی میں اور داڑھی کے بال دوسری مٹھی میں پکڑا۔ سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں یہ بحث آئے گی۔ گھسیٹنا جب شروع کیا، سورہ اعراف میں بھی یہ بات آئے گی، دونوں جگہ موجود ہے، لیکن داڑھی کا پکڑنا سورہ طٰہٰ میں ہے۔ قال یا ابن ام، اے میرے ماں جائے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، لا تاخذ بلحیتی، لحیہ مانے داڑھی، یہیں سے اخذ کیا ہے شارحین نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی کو پکڑا تو پکڑ میں آئی ہوگی تو پکڑا نا، معلوم ہوا اتنی داڑھی ہونا چاہیے جو مشت میں پکڑ میں آ سکے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، سارے انبیاء کی سنت ہے، یہ ایسی سنت ہے سارے انبیاء کی، معمول بھی ہاں متفق ہے سنت۔ اشارہ یہاں یہ ہے کہ یہ سب واقعہ پیش آیا، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو اور ان نعمتوں کو یاد رکھو کہ تمہارا رب کتنا کریم ہے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، مراد تورات، والفرقان، اور فرق کرنے والی، فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان۔ اس سے مراد کتاب کا وہ حصہ ہے جس میں احکامات تھے، یہ حلال یہ حرام، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اور بعض لوگوں نے اور بھی تشریحات کی ہیں اس کی۔ والفرقان کے معنی فرق کرنے والی، حق اور باطل میں۔ یہ تورات کا ایک حصہ ہے تب تو کوئی کلام ہی نہیں، اور اگر یہ کتاب کا کوئی حصہ نہیں ہے تو الگ سے کوئی چیز تھی جو فرق کرنے والی تھی، وہ حضرت موسیٰ کے معجزات تھے جو مقام 30 میں ظاہر ہوئے، جس کا تعلق اسی رکوع میں آ رہا۔
ہر موقع پر وہ دعا کراتے رہے حضرت موسیٰ سے، اور وہ دعا کرتے رہے اور اللہ قبول کرتے رہے، یہاں تک کہ ظاہر ہو گیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ حق اور باطل میں فرق ہو گیا ان معجزات سے۔ تو یا تو یہ معجزات ہیں جو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، یا کتاب کا ایک حصہ ہے جسے احکامات معلوم ہوتے ہیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ سب تمہیں کتاب کا اور احکامات کا دینا اس لیے ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو فرقان سے مراد یا تو معجزات ہیں یا کتاب کے وہ احکامات ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، تم نے بے شک ظلم کیا۔ کیسا ظلم کیا؟ انفسکم، اپنی ہی جان پر۔ جب آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی جان پہ پڑتا ہے، اس لیے فرمایا انفسکم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیا کر کے؟ باتخاذکم العجل، تمہارے معبود بنا لینے کی وجہ سے بچڑے کو۔ یہاں لفظ معبود نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ تمہارے بنا لینے کی وجہ سے بچڑے کو۔ کیا بنا لیا؟ معبود۔ یہ دوسری آیت میں ہے۔ فتوبوا الی باریکم، اب تمہاری وہ غلطی معاف ہونے کے لیے تلافی کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا تلافی؟ توبہ کرو۔ فتوبوا، متوجہ ہو جاؤ، توبہ میں لگ جاؤ۔ الی باریکم، اپنے باری کی طرف۔ باری اللہ کا ایک نام ہے، پیدا کرنے والا۔ هو اللہ الخالق الباری، الباری پیدا کرنے والا، نفس و جگر بنانے والا۔ اپنے باری کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور سنو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جان کو مارو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پر لوگ حیران ہو گئے کہ اپنے آپ کو کیسے ماریں۔ فرمایا جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے ان کو قتل کیا جائے گا، اور جنہوں نے پرستش نہیں کی ہے وہ قتل کرنے والے ہوں گے۔ کیسا سخت حکم تھا۔ حضرت عمر کا وہ حکم یاد کرو جو بدر میں تھا۔ بدر میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے، سب کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو، اپنے ہی لوگ ہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اگر چچا پکڑ کے لایا گیا ہے تو بھتیجا قتل کرے اپنے ہاتھ سے، اور بیٹا پکڑ کے لایا ہے تو باپ قتل کرے اپنے ہاتھ سے، اور ماموں آیا ہے تو بھانجا قتل کرے اپنے ہاتھ سے، تاکہ معلوم ہو اللہ کے رشتے کے مقابل کوئی رشتہ مضبوط نہیں۔ یہ عمر کا فیصلہ تھا۔ تو اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے تم میں سے جو مظلوم ہیں اور جو ظالم ہیں وہ دونوں الگ الگ ہو۔ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے وہ سب قابل قتل ہیں، انہیں قتل کرو، اور کوئی غیر قتل نہیں کرے گا۔ جو پرستش میں شریک نہیں تھے وہ لوگ قتل کریں۔ بظاہر یہ احکام بہت سخت ہیں، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو شریعت مصطفیٰ میں بھی ایسے احکامات موجود ہیں۔ مثلا کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل عمد، جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دیا، تو کیا حکم ہے؟ قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، دوسری کوئی شکل نہیں۔ تو جب کسی انسان کو مارنے کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا قصاص میں، تو جس نے اللہ کے برابر بچڑے کو رکھ دیا تھا، کیا یہ ظلم کم ہے؟ اس قتل سے کم ہے کیا یہ؟ اس واسطے وہ کوئی سخت نہیں تھا۔ دوسری، اسلام میں کوئی اگر شادی شدہ ہے، زنا میں پکڑا گیا یا اقرار کیا، تو اس زانی کے واسطے بھی سزا کیا ہے؟ سنگسار ہے، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا ہے۔ یہ آج بھی باقی ہے۔ تو سزائیں کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں، تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پر تعجب نہیں ہے، یہ سزائیں باقی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو مشکل یا اپنے حق میں برا مت سمجھو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ سورہ بقرہ ہی میں آئے گی قصاص کی آیت، قصاص، انتقام۔ وہاں بھی اللہ نے کہا ہے لوگوں قصاص کو غلط مت سمجھو، قصاص میں تمہاری حیات مضمر ہے۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو قصاص کو ظالمانہ عمل مت سمجھو، تمہاری حیات پوشیدہ ہے اس میں۔ قصاص میں حیات کیسے ہے؟ ایک طویل مضمون ہے، انتظار کیجیے آپ دوسرے پارے تک کہ قصاص میں کس طریقے سے دوسرے محفوظ ہو جائیں گے۔ آج لوگ قصاص پر بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے جن ملکوں میں قصاص ہے وہاں قتل کی تعداد کم ہے، اور جہاں پر قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر روز قتل ہوتے رہتے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ دعوے کرتے ہیں امن کے، لیکن جتنا امن ہوگا قصاص کے نافذ کرنے سے، قصاص کے ختم کرنے سے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ سارے ملکوں کا جائزہ لیا گیا ہے، یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ فتاب علیکم، پھر تم پر اللہ متوجہ ہوا کہ تم کو توبہ کی توفیق دیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، یہ گستاخی عجیب و غریب ہے۔ یہاں بھی واقعہ بیان نہیں ہو رہا ہے، بیان شدہ واقعہ سورہ اعراف میں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے یہاں، چونکہ سورہ بقرہ کی آیتیں بعد میں آئی ہیں، سورہ اعراف کی آیتیں پہلے کی ہیں۔ اب آپ کہیں گے پھر ترتیب میں اس کو پہلے کیوں نہیں لائے، اس کو بعد میں کیوں لائے؟ یہ سب سوالات بہت بات کی چیزیں۔ پہلے آپ قرآن کا انداز سمجھو، قرآن کریم کی ترتیب سمجھو، حکمت سمجھو، کس ترتیب سے بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب جو بھی ہے اللہ کے رسول نے فرشتے کے آنے کے بعد خود لکھوایا ہے، ترتیب اپنے طرف سے قائم نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ مصلحت سمجھ میں آئے گی جب قرآن سمجھ میں آئے گا، جب قربت بڑھے گی، تعلق پختہ ہوگا، دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گا کتاب کے بارے میں۔ تو واقعہ تفصیل سے کہاں ہے؟ سورہ اعراف میں۔ ہوا یہ کہ جب کتاب آئی تورات، قوم والے بڑے ہی ہٹ درم تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے معلوم کہ کتاب اللہ کی ہے، تم کہاں سے لائے؟ نہیں معلوم۔ اگر ہم اللہ کی آواز سن لیں اور اللہ ہم سے کہہ دیں کہ یہ کتاب میری ہے تو ہمیں ماننے میں کیا تعجب ہے؟ حضرت موسیٰ نے 70 لوگوں کو چن لیا، کہا چلو بڑے بڑے لوگ، پورے رئیسوں کو چن لیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، 70 آدمی چن لیا۔ اس 70 کے 70 جب پہنچے ہیں کوہ طور پر تو اللہ نے خطاب کیا کہ تمہیں یہ کتاب پہ عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو آواز تو آ رہی ہے مگر کس کی آواز ہے کیا معلوم، کون بول رہا ہے پیچھے سے نہیں معلوم۔ اس لیے ہم اگر اللہ کو دیکھ لیں کہ اللہ کی آواز ہے تب تو ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ان آنکھوں سے، اس لیے ان کی یہ حرکت گستاخی تصور ہوئی، اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگا، اپنی حیثیت سے بڑھ کے مطالبہ کیا۔ وہ فقیر آیا تھا، فقیر نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے کچھ دے دے۔ فقیر اور بادشاہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فقیر نے کہا 1 درہم دے دے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے بادشاہت میں آنے کے بعد تم نے 1 درہم مانگ کر کے میری توہین کیا۔ بادشاہ کا یہ جملہ سن کر اس نے کہا ٹھیک ہے 1 بادشاہت دے دے، 1 بادشاہت دے دے۔ بادشاہ نے کہا یہ سوال بھی تمہارا بیجا ہے، پہلا سوال میری شان کے خلاف تھا اور دوسرا سوال تیری جو حیثیت ہے اس کے خلاف ہے۔ پہلا سوال میرے واسطے تحقیر کا باعث ہوا اور دوسرا سوال تیری حیثیت جو ہے بڑی کمتر ہے، تو سنبھال نہیں سکتا بادشاہت کو، لہذا اسے قتل کر دیا۔ تو یہاں بھی انہوں نے سوال بھیجا کیا، ایک تو کتاب، دوسرے اللہ کی آواز، پیغمبر کا وجود، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے جبکہ دیکھنے پر قادر نہیں ہے یہ۔ تو یہ جو سوال تھا یہ اللہ کی شان کے خلاف تھا، اس لیے رب کریم نے ان پوروں کو ہلاک کر دیا، پورے کے پورے مر گئے، ایک نہیں بچا۔ کیسے بچتا؟ بادشاہ کو تذلیل دکھائی دی، قتل کر دیا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسے کیا فکر،
سب کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ اکیلے بچے کوہ طور پہ اللہ سے متوجہ ہوئے, کہا میں تو پہلے بھی وفادار آپ کا تھا اور آج بھی ہوں. اب قوم کیا کہے گی کہ لے جا کے سرداروں کو کسی بہانے سے کھپا دیا, اب میں اس بدنامی سے کیسے بچوں؟ میری درخواست یہ ہے کہ ایک بار ان کو زندہ کر دو, جب چاہے مار سکتے ہیں, آپ کو تو طاقت دیا ہے, آپ کے پاس کون سی قوت کمی ہے؟ آپ اس سے پہلے بھی مار سکتے تھے, آپ اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں, آپ کو کون روکنے والا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں قدرت موت کی ہے, آپ جب چاہیں کہ موت دے سکتے ہیں. ہمیں بچانے کے لیے ان کو زندہ کر دیجیے. اللہ نے موسیٰ کی یہ درخواست بھی قبول کر لیا اور پوروں کو زندہ کر دیا. یہ پوری بحث لفظوں کے ساتھ سورہ اعراف میں آ رہی ہے. سوچو کیسا کیسا اللہ نے انعام کیا اس قوم پر, لیکن اس قوم نے وہاں بھی ہر دھرمی کا ثبوت دیا. اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ, لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہم تمہاری بات پر یقین ہرگز نہیں کریں گے, حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلی آنکھوں. جب ان کا یہ مطالبہ پیش آیا, فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ, بجلی نے پکڑ لیا تم کو. اخذا پکڑ لیا تم کو, الصاعقہ بجلی نے پکڑ لیا. گستاخی کرتے ہی آدھا بوچھا, سب کے سب ختم ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے تمہارے سامنے کیا ہوا. ثم, پھر ایک وقفے کے بعد وہی دعا, رونا دھونا, متوجہ کرنا اللہ کی طرف, آنسو بہانا. ثم, پھر بعثناکم من بعد موتکم, تمہارے مر چکنے کے باوجود تم کو میں نے اٹھا کھڑا کیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون, شاید کہ تم اب احسان مانو, شاید کہ تم اب شکریہ ادا کرو. مگر قوم احسان فراموش, احسان فراموش کا مطلب بھول جانے والی. جو بندہ احسان فراموش ہوتا ہے وہ نعمتوں کا حقدار نہیں ہوتا ہے, عذاب کا حقدار بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد اگلی آیت میں کچھ تقدیم اور تاخیر ہے, کیونکہ یہاں واقعات ترتیب سے بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, بلکہ یہاں تو جو واقعات ہو چکے ہیں اور جو تفصیل سے دوسرے مقامات پر آئے ہیں, ان بیان شدہ واقعے کو صرف یاد دلانا ہے کسی ایک ٹکڑے سے. تو کبھی پہلے والا بعد میں آ سکتا, بعد والا پہلے آ سکتا, کیونکہ واقعے کی ترتیب یہاں مقصود نہیں ہے. اس لیے مقام تیہ کا واقعہ پہلے یہاں آ گیا. وہ کیا قصہ تھا؟ سورہ مائدہ میں یہ بحث آ رہی ہے کہ اللہ نے ملک مصر میں جو فرعون کے غرق ہونے کے بعد یہ قوم رہ گئی, بنی اسرائیل, ان کا اصل وطن ملک شام تھا. ملک شام سے ملک مصر میں کب آئے تھے؟ یوسف جب آئے تھے. یوسف کے ساتھ یعقوب آ گئے تھے, اپنا ملک شام چھوڑ کر ملک مصر میں آ گئے تھے. اس وقت سے یہ اولاد یہی تھی. اتنے وقفے میں ملک شام میں قوم عمالقہ آ کے جم گئی تھی. جب فرعون غرق ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ تم اپنا پرانا گھر بھی دیکھ لو, ملک شام پہ قبضہ کرنا ہے. انہوں نے جا کر دیکھا تو ملک شام میں لمبے لمبے لوگ ہیں قوم عمالقہ والے, اور ان سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی ان لوگوں میں, یا تھی مگر اتنے بزدل تھے کہ پیچھے ہٹ گئے. حضرت موسیٰ سے کہا اور فرعون اور ہارون سے کہا کہ دیکھو ان لوگوں سے ہم تو لڑنے والے نہیں, ہم اس شہر میں داخل ہوں گے اس وقت جب یہ پورا شہر ہمارے واسطے خالی کر دیا جائے. رہی سوال لڑنے کے لیے, اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تمہارا رب جا کر لڑ لو, ہم تو یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے فتح کا. سورہ مائدہ میں آیت موجود. اس گستاخی پر اللہ نے کیا کیا؟ اچھا نہ یہ گھر نہ وہ گھر, یہیں رہو.
ملک مصر سے نکلے تھے، ملک شام میں جانا تھا، ملک مصر سے نکل چکے تھے، شام میں داخل نہیں ہو رہے تھے، تو بیچ کا جو حصہ ہے اس کو اللہ نے مقام تیہ بنا دیا۔ 40 سال رہو یہیں، ایک دن 2 دن نہیں، 40 سال پھرتے رہے۔ اب دن بھر چلتے پھر وہیں کا وہیں، کولہو کا بیل وہیں سے نکلا ہے، دن رات چلتے، کوشش کرتے کہ گھر واپس آ جائیں، گھر واپس نہیں، اور آگے لڑنے کی ہمت نہیں، تو وہیں پھرتے رہے۔ کتنے دن رہیے؟ 40 سال۔ ایک میدان میں 40 سال، نہ کوئی جیل تھی، نہ کوئی دیوار تھی، نہ کوئی کانٹوں کی باڑ تھی، نہ تاروں سے گھیرا گیا تھا، بس یہ خدائی مار تھی کہ ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھی۔ چلتے 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 رات بھر چلتے، صبح پھر وہیں۔ سوچو صحیح کتنا لمبا رہے، 40 سال۔ اس موقع پر اس میں جو نعمتیں ہیں ذکر کیا اللہ نے۔ پہلا تذکرہ کیا ہے کہ اس میدان میں انہوں نے شکوہ کیا، الہی بڑی دھوپ ہے اور دھوپ کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دعا اللہ تک پہنچایا تو ایک سفید باریک سا بادل چھا گیا، چھتری کا انتظام، باریک سا بادل۔ مقام تیہ میں بادلوں کو اللہ نے صاحبات بنا دیا۔ جو لوگ مدینہ گئے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے 2 چھتریاں ہیں، جیسے ہی ذرا دھوپ لگتی خود بخود کھل جاتی ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بادلوں میں چھتریوں کا انتظام کر دیا، دھوپ ہونے نہیں دیا، باریک سفید بادل چھا گئے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور چھاؤں کیا، سایہ کیا تم پر ہم نے بادل کا۔ اب کھائیں کیا، پیئیں کیا؟ بہت بھوک لگی ہے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، من اور سلوہ اتار دیا۔ من اور سلوہ، من کہتے ہیں درختوں پر ترنجبین، میٹھا حلوہ درختوں پر آ جاتا، اتارے وہ کھاؤ۔ اور سلوہ کیا ہے؟ جو پرندے ہوتے، بٹیریں، یہ آ کے کندھے بیٹھ جاتی، بھاگتی نہیں، پکڑ لو، ذبح کر لو، کھاؤ۔ تو من اور سلوہ، حلوہ اور بٹیر کھاتے رہے۔ حکم یہ تھا کہ اس کو رکھنا نہیں کہ کل کیا کھائیں گے، شام میں کیا کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ہاتھ میں ہے، کل کیا ہوتا نہیں معلوم، تھوڑا رکھ لیں گے۔ رکھنا شروع کیا، سڑنا شروع ہوا۔ لکھا ہے مفسرین نے اس سے پہلے گوشت سڑتا نہیں تھا، یہاں سے شروع ہوا ہے سڑنا۔ اس سڑنے کا بھی انتظام فریج والوں نے کر لیا، فریج لا کے رکھ لیا گھروں میں، اب سڑنے نہیں دیتے۔ کبھی کبھار بیچارے فقیر کو باسی کوسی مل جاتا تھا، اب تو وہ بھی چلا گیا، سب کھا جاتے۔ اب گھر کے لوگ جب باسی کھا جائیں گے تو فقیر کیا کھائے گا؟ جو فریج میں بھی رکھے سڑ جائے گا وہ پائے گا بیچارہ۔ تو یہ بنیاں گیری وہاں سے نکلی ہے۔ مقام تیہ میں قدرتی انتظام ہے، من ہے، سلوہ ہے، اللہ کی طرف سے فراوانی کے ساتھ جتنا چاہے کھاؤ۔ لیکن وعدے پر یقین نہیں تھا تو رکھنا شروع کر دیا، رکھنا شروع کیا، سڑنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بھی نعمت اللہ کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تم پر ہم نے من اور سلوہ یعنی ترنجبین اور بٹیریں۔ یہاں پر اور نعمتوں کا ذکر نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا اور آیت پوری کر دیا۔ فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو کچھ تم کو ہم نے دیا ہے بطور پاکیزہ رزق کے، کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ظلم نہیں کیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، یہ مطلب ہے ظلمونا کا، ہمارا کیا بگاڑا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنا ہی بگاڑ رہے تھے، نقصان تو انہی کا ہو رہا تھا۔ کیسا نقصان ہوا؟ رکھ لیا، سڑنے لگ گیا۔ اللہ پر بھروسہ کرتے تو تازہ ملتا، تازہ جا کے باسی کھانا پڑا۔ اس موقع پر اور بھی روایتیں آئی ہیں جو اس آیت میں درج نہیں ہیں، لیکن دوسری روایتوں سے اخذ کیا ہے شارحین نے، وہ یہ ہے کہ ان کو پانی کی فکر ہوئی۔ آگے وہ بھی آ رہا ہے، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا وہی لاٹھی مار دو پتھر پہ،
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ، پانی بہہ پڑا. ایک لاٹھی مارنے سے 12 چشمے نکلے. 12 چشمے کیوں نکلے؟ کیونکہ یہ پورے کے پورے جو اولاد تھی، اولاد یعقوب 12 تھی، وہاں سے چلا سلسلہ. تو نسلیں 12 تھیں ان کی. سب کو پانی، ہر ایک کو پن گھٹ مل گیا. پانی اس طرح ہوا، کھانا اس طرح ملا، سائبان اس طرح مل گیا. شکایت کی کہ ہمیں اندھیری رات میں بہت خوف معلوم ہوتا ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد ہے، اور زیادہ لمبا نہیں ہے، یہ 5-6 کوس ہے، تقریباً 10 میل. بس 10 میل کے آباد علاقے میں کئی لاکھ انسان ہیں. اور کب تک ہیں؟ 40 سال تک. آج کے جو رفاہی کیمپ لگے ہیں، خیمے لگے ہیں، لوگ بولتے ہیں 10 سال سے ہیں، 5 سال سے ہیں، 3 سال سے ہیں. یہ ایسا کیمپ لگے نہیں آج تک کہیں. 40 سال تک لگا رہا کیمپ. کہا روشنی کا انتظام کرو. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک کھمبے کی شکل دے دی، روشنی بنا دی. کھمبا قائم کر دیا، ستون، عمودی شکل کی روشنی، اس سے پورا روشن کر دیا علاقہ. ٹیوب لائٹ اس کی نقل ہے، لمبا ستون. روشنی آ گئی، کھانا آ گیا، پانی آ گیا. اب بولتے کپڑے دھلنے کے بجائے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ کپڑے گندے ہی نہیں ہوں گے، پھٹیں گے. کہا ایسا کر دیا کہ پھٹتے بھی نہیں. کہا بچوں کے کپڑے، بچے تو روزانہ بڑے ہوتے. وہ چاند نے شکایت کی تھی کہ میرے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں. چاند کے بابا نے کہا کہ تمہارے کپڑے کیسے ہوں گے، تم تو روزانہ گھٹتے بڑھتے ہو. 13ویں تاریخ کو اور بڑے، 14ویں آئی تو اور بڑے، پہلی آئی تو پتلے، کوئی سائز تو تمہارا ہے ہی نہیں. تو یہ بچوں کا کپڑا کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے قدرتی انتظام کہ جیسے جیسے بچے بڑھیں گے ان کے کپڑے بھی خود بخود بڑھیں گے. کپڑا گندا نہ ہونا، کپڑا پھٹنا نہیں، پرانا نہیں، کپڑے کا سائز بچے کے سائز سے بڑھتے رہنا. یہ ایسے انعامات ہیں. اللہ نے کتنا چاہا اس قوم کو، لیکن اس قوم نے بدبختی کی حدیں توڑ دی. اس واقعے میں اشارہ اسی کی طرف ہے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. انہوں نے ہم پر کوئی نقصان نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پر وہ ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس قریہ میں. قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، لیکن قرآن کریم میں قریہ گاؤں کو بھی بولتے، شہر کو بھی بولتے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ استعمال ہوا. یہ ملک مصر سے آنے والوں سے بھی اللہ نے کہا پوچھو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا. تو وہاں قریہ کہا ملک مصر کو، ام القریٰ کہا مکہ المکرمہ کو. کئی آیتیں ہیں. تو ام القریٰ جب خود مکہ المکرمہ ہے، وہ شہر تھا اس زمانے میں بھی. تو لفظ قریٰ، قریہ اردو میں گاؤں کے معنی میں ہے، لیکن عربی میں گاؤں شہر سب پہ اطلاق ہوتا، مراد بستی ہے. ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں. یہ نوبت کیوں آئی تھی گاؤں میں جانے کی؟ انہوں نے کہا تھا کہ کھاتے کھاتے ایک ہی کھانا ہم تھک گئے. جب دیکھو من اور سلوا، جب دیکھو من اور سلوا. ہم کو مسور کی دال دو، ککڑی دو، گاجر دو، پیاز دو. یہ ہم کھانا چاہ رہے ہیں، اب سبزیاں ہونا. اللہ نے وہ دھلائی کی. کہا اتنی بھی تم کو عقل نہیں آئی ہے کہ تم اعلیٰ چیز کو رد کر کے ادنا چیز کو مانگ رہے ہو؟ ہاں، ہم نے اس آیت پر گزشتہ وہاں درس دیا تھا سلطان شاہی میں، ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے. بہت مزہ آیا اس آیت کی گفتگو میں کہ اللہ نے جس کو اعلیٰ کہا ہے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ دیتا ڈاکٹر. آج کا ڈاکٹر بھی وہی بولتا، اعلیٰ چھوڑ دو، ادنا کھاؤ. یہ کھانے میں خرابی نہیں ہے، خرابی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ اعلیٰ کھا کر اعلیٰ درجے کی محنت کرنا تھا، وہ ہم سے نہیں ہو رہی.
ادنا درجے کی کھا کر ادنا محنت کرنا ہے تو کھاؤ ادنا، لیکن جب محنت اعلیٰ درجے کی کرنا ہے تو کھانا تو اعلیٰ کھانا پڑے گا، مجاہدہ اسی سے ہوگا۔ یہ سبزی کھا کر مجاہدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر غور کرو۔ آج جو بیماریاں خرابیاں آ رہی ہیں وہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کھانا کھانے کے بعد جو محنت درکار ہے اس سے ہمیں کاہلی آ گئی۔ گھر میں نماز پڑھ لیں گے، نہیں جائیں گے، وہاں جا کے صرف فرض پڑھیں گے، 3 وتر پڑھیں گے، باقی پوری چھوڑ دیں گے۔ 17 رکعت جا کے 3 رکعت ہو گئی، فرض مسجد میں 4، گھر میں 3، بس 4 3 7 پڑھ لیتے، ہے کتنی 17۔ ظہر میں 12 ہے، 4 ہی پڑھتے، تو رکعتیں بھی ہم کھا گئے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ان غذاؤں سے بیماریاں پیدا ہو رہی۔ کم سے کم وہ مجاہدہ جو اللہ کے سامنے رکوع سجدے کا وہ تو پورا کرو، کم سے کم درجے کا رکھا اللہ نے، اور پھر کہا مسجد آؤ جاؤ، اتنا چل گئے تو بہت اچھا ہے۔ شہر والے اتنا بھی چلنا نہیں چاہتے، بیچارے گاؤں والے تو باتھ روم گھر میں ہوتا نہیں، گاؤں میں سے نکل کر جنگل جاتے، روز جاتے، صبح شام جاتے، ان کو نہ بی پی نہ شوگر۔ تو کھانے پر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے مجاہدے پر۔ تو یہاں پر جو کھانے کی تعریف کیا ہے اللہ نے، ان لوگوں نے کہا تھا ہمیں ککڑی چاہیے، مسور کی دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، یہاں نام ہے باقاعدہ۔ اس کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو یہ شہر میں کہاں ملتا، جاؤ کھیتی کرو، کھاؤ پیو، وہ ہے یہاں داخلہ۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس قریہ میں، اس شہر میں، فَقُلُوا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن خوب فراوانی سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا لیکن داخل ہو دروازے سے جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہتے ہوئے، حِتَّةٌ ہم توبہ کرتے ہیں۔ حِتَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو گئو تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، نغفر لکم خطایاکم تمہاری خطائیں ہم پوری کی پوری بخش دیں گے اور معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ خود دیتے ہیں احسان کے درجے تک پہنچنے والوں کو۔ ان لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی مارا، داخل تو ہو رہے ہیں لیکن سجدہ کرنے کے بجائے پہلے دونوں پاؤں ڈال رہے ہیں دروازے میں، دونوں پاؤں ڈالنے کے بعد جھک کر کے تیرہ نکل رہے ہیں۔ اور حتتن جس کے معنی ہم توبہ کرتے ہیں، حتتن کو بگاڑ کے ہنتتن کہتے ہیں، جس کے معنی گیہوں کا حکم کیا تھا، ہم توبہ کرتے ہیں، بولو یہ کہتے ہیں گیہوں کا دانہ بھوسے میں ہے، حتتن فی شعرتن، ہنتتن فی شعرتن۔ اللہ فرماتے ہیں فبدل تبدیل کر دیا انہوں نے لفظ کو۔ اس پر ایک بہت بڑی بحث آتی ہے، لفظ کو تبدیل کرنا کیسا ہے۔ ایک تو قرآن ہے، یہاں گنجائش نہیں، دوسرے حدیث ہے جس میں اگر کوئی دعائے معصورہ ہے، منقولہ ہے، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی، التحیات، ان میں تبدیلی جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عربی کا ماہر ہے اور حدیث نبوی کو بیان کرتا ہے تو مفہوم ادا ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ رعایت کر سکتا ہے تو الفاظ کی تبدیلی کو روایت بالمعنی کہا ہے محدثین نے۔ یہ جائز ہے لیکن شرط کے ساتھ ہے کہ مفہوم بدلے نہ، اس روایت کو حدیث نہیں کہیں گے بلکہ روایت بالمعنی کہیں گے، معنوی طور پر یہ بات ادا کی گئی۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بھائی حدیث تو یاد نہیں ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ ہم جب اردو میں کہتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے تو وہ کیا ہے، روایت بالمعنی ہے، چونکہ وہ عربی سے قادر ہے، عربی میں بول رہا ہے۔ یہاں پر اشارہ کر دیا کہ لوگوں نے لفظ کو بدل ڈالا۔ بدلنے پر بہت سی روایتیں، بہت سی آیتیں ہیں، لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، ایک ہی آیت باقی بچی ہونے کا، اس کو پورا کر دوں۔ فبدل تبدیل کر دیا، کس نے، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات، غیر الذی قیل لہم اس کے علاوہ سے جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی کہا گیا تھا حتتن، کہنے لگے ہنتتن۔ اس کے بنا پر اللہ نے کیا کیا، فانزلنا نازل کر دیا ہم نے، علی الذین ظلموا ان پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء آسمان سے آفت۔ رجز کے معنی آتے ہیں سزا کے، آسمانی بلا کے۔
اللہ نے ان پر یہ رجز بھیج دیا. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ مسلسل وہ فسق کرتے رہے. فسق کے معنی نافرمانی کرنا، اسی واسطے فاسق اردو میں کہا گیا ہے اس کو جو مسلسل بغاوت کرتا ہو، جو کھلم کھلا خدا کا حکم توڑتا ہو اسے فاسق کہا گیا ہے. تو فسق و فجور کی بنا پر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا. عذاب کی کیا کیا شکلیں تھیں؟ ابھی اگلا رکوع جو آ رہا ہے اس میں ان واقعات کا ذکر ہے جو انہوں نے کھانا مانگا تھا، ایک کھانے پر قناعت نہ کرنے کا ذکر کیا تھا. یہ بہت مزیدار بحث ہے، انشاءاللہ آئندہ آئے گی. آپ حضرات دعا کر لیجئے.